انزل من السماء ماء صدق اللہ العظیم۔ اس مثال کو سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ بغیر کسی تمہید کے میں نے اپنی بات شروع کر لی ہے۔ پارہ نمبر 13 سورہ رعد آیت نمبر 17 کی تفسیر چل رہی ہے، اس لیے کہ یہ مثال آج کے مجھے اس آیت کو دیکھ کر بہت تسلی ملی ہے، اسی لیے میں ڈائریکٹ اس کی تفسیر شروع کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ آسمان سے جو پانی برستا ہے، بارش جو ہوتی ہے، انزل من السماء ماء فسالت اودیہ، تو اس سے ندی نالے بھر جاتے ہیں۔ آسمان سے جو بارش ہوتی ہے اس سے ندی نالے بھر جاتے ہیں۔ فسالت اودیۃ بقدرها، اپنی اپنی بساط کے مطابق، طاقت کے مطابق ندی اور نالے بھر جاتے ہیں۔ فاحتمل السیل زبد الرابیہ، اس کے بعد جو پانی آسمان سے برستا ہے اور ندی اور نالوں میں جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، یعنی گندگی ہوتی ہے، تو زمین کی وہ گندگی اور آسمان کا پانی آپس میں ملتے ہیں، ملنے کی وجہ سے ایک جھاگ پیدا ہوتا ہے، اور وہ جھاگ بڑھتے 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 ندی اور نالوں کے اوپر آ جاتا ہے، اور پھر ایک دم سے وہ جھاگ ختم ہو جاتا ہے اور نیچے صرف صاف پانی باقی رہ جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ صاف مٹی، صاف پانی باقی رہ جاتا ہے۔ تو اللہ یہاں پہ مثال دے رہا ہے کہ یہ جو کافر ہے، کفر کی طاقت ہے، یہ جھاگ کی طرح ہے، اور یہ مٹی پر جس تیزی سے پڑتی ہے اسی تیزی سے کفار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے گے، حملہ کرے گے۔ تو تم ڈرنا مت، گھبرانا مت، جیسے وہ جھاگ ختم ہو گیا ایک دم سے، ایسے ہی وہ کفار بھی ختم ہو جائے گے ایک دم سے۔ بالکل دوسری مثال بھی اسی طرح اللہ نے بیان کی ہے، وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اس سے پہلی جو آیتیں تھی اس میں توحید اور شرک بیان کیا تھا، کہ مشرک کی مثال اور موحد کی مثال، یعنی مسلمان کی مثال، غیر مسلم کی مثال بیان کی تھی کہ ایک نابینا ہے اور ایک دیکھنے والا ہے، اور اب حق اور باطل کی مثال بیان کی ہے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔ اور مثال پہلے دی ہے اللہ نے کہ جیسے آگ پر تپایا جاتا ہے سونے کو، چاندی کو، لوہے کو، تانبے کو، پیتل کو، اس دھات پر تپایا جاتا ہے اور پھر وہ چیزیں بنائی جاتی ہے لوہے سے، لوہے کی، چاندی کی، پیتل اور تانبے کی چیزیں۔ جیسے یہ زیورات بنتے ہیں تو ڈائریکٹ زیورات بنے ہیں؟ نہیں بنے۔ سب سے پہلے اس سونے کو دھات کے اوپر یعنی آگ پر تپایا گیا، پگھلایا گیا، اور پھر اب ڈیزائن بنایا گیا، جیسے زیورات بنائے گئے، یا ہار بنایا گیا، چوڑی بنائی گئی، انگوٹی بنائی گئی، ایسے ہی لوہے کی دھاتوں کو پگھلایا گیا۔ جو لوہے کے کان ہوتے ہیں، لوہے کی دھاتیں ہوتی ہے، تو وہاں پر سے لوہے کو نکالا جاتا ہے اور آگ پر تپایا جاتا ہے، پگھلایا جاتا ہے۔ جب لوہا پگھل جاتا ہے تو لوہے کی چیزیں بنائی جاتی ہے، جیسے انجن ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایسے ہی پیتل اور تانبے کا معاملہ ہے، جیسے ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے کولر ہے، اس کے علاوہ لوہے کی جتنی بھی چیزیں، یہ گیٹ ہے، تو یہ ساری چیزیں آگ پر تپا کر پگھلایا گیا اور پھر یہ چیزیں دھیرے دھیرے بنائی گئی۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب بھی کسی چیز کو، کسی دھات کو آگ پر تپایا جاتا ہے تو جھاگ نکلتا ہے، اور وہ جھاگ جب نکلتا ہے تو ادھر ادھر ہو جاتا ہے اور پھر لوہا اپنی اصلی شکل میں سامنے آتا ہے، سونا اور چاندی اصلی شکل میں سامنے آتا ہے۔ دو جھاگ یہاں پر بیان کی ہے، اور جھاگ یعنی باطل طاقت ہے، یعنی غیر مسلم کی حکومت، اور
غیر مسلموں کی دشمنی اور غیر مسلموں کی طاقت صرف جھاگ کے برابر ہے اور کچھ بھی نہیں. چاہے وہ جھاگ وہ ندی اور نالوں کا ہو, چاہے وہ جھاگ سونے اور چاندی پیتل اور تانبے کا کیوں نہ ہو. ایک اور جھاگ میں بھی اس میں شمار کرتا ہوں. جیسے انسان غسل کرتا ہے تو صابن کا بھی جھاگ ہوتا ہے, اور انسان کے اپنے بدن کا بھی میل کچیل ہوتا ہے. جب وہ دونوں آپس میں ملتے ہیں تو ایک بڑا جھاگ پیدا ہوتا ہے. تو انسان اس جھاگ سے ڈرتا نہیں ہے بلکہ اس سے کھیلتا ہے اور وہ بہہ جاتا ہے ایک دم سے. اور ایک اور جھاگ ایڈ کریں گے اس میں, جیسے شیمپو جب ہم لگاتے ہیں سر میں تو جب سر کو مسلتے ہیں ملتے ہیں تو ایک جھاگ نکلتا ہے شیمپو سے. تو انسان اس جھاگ سے ڈر جاتا ہے. ارے بھائی بولو, نہیں ڈرتا. تو ایسے ہی غیر مسلموں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ان کی طاقتوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چاہے ان کے پاس پولیس کے سسٹم کی طاقت ہو, فوج کی طاقت ہو, چاہے ان کے پاس حکومت کیوں نہ ہو, لوگ کیوں نہ ہو, میجورٹی کیوں نہ ہو, چاہے کچھ بھی طاقت کیوں نہ ہو, لیکن صرف وہ جھاگ کے برابر ہے. سمندروں میں بھی ایک جھاگ پیدا ہوتا ہے, جیسے یہ ندی نالوں کا بتایا. سمندروں میں ایک جھاگ اٹھتا ہے لہروں کے ساتھ اور ایک دم سے بیٹھ جاتا ہے, اور اندر جو اصلی حقیقت والی چیز ہوتی ہے وہ باقی رہ جاتی ہے. تو وہ حقیقت والی چیز جو نیچے ہے وہ حق ہے. کیا ہے؟ حق ہے. یعنی وہ مسلمان ہے. جب غیر مسلم طاقت ایک مسلمان پر ٹوٹ پڑتی ہے تو نیچے جو چیز ہے وہ دھیرے دھیرے اوپر آتی ہے سب کو ہٹا کر. تو بالکل ایسے ہی جیسے وہ جھاگ ہٹا تو سونا اوپر آیا, چاندی پیتل تانبا اوپر آیا, اور ایسے ہی وہ ندی نالوں میں جو آسمان کی تیز بارش جو ہو رہی تھی اور پانی ندی نالوں میں گیا اور ندی نالے بھر گئے. تو کوڑا کرکٹ کچرا اندر ہوتا ہے یا کچرا باہر ہو جاتا ہے؟ ارے بھائی بولو, ندی نالوں کے اندر جاتا ہے یا کچرا باہر ہو جاتا ہے؟ باہر ہو جاتا ہے. یعنی ندی نالے صاف ہو جاتے. کیا ہو جاتے ہیں؟ صاف ہو جاتے. ہم سے بہتر یہ کون سمجھے گا؟ گلشن کالونی والوں سے بہتر یہ مثال کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا, کیونکہ یہ پوری گلی بھر جاتی ہے. جب بارش ہوتی ہے تو آؤٹ لیٹ بنا ہوا ہی نہیں ہے, پانی نکلنے کا راستہ ہی بنا ہوا نہیں ہے. ہر آدمی نے اپنا اپنا خیال بھرپور رکھا ہے ماشاءاللہ کہ بھئی میرے گھر کے سامنے کچرا نہ ہو. نالی بند کر دی بازو والے نے, اس نے ہر ایک نے نالی بند کر دی, تو پانی جائے گا کہاں سے؟ ظاہر سی بات ہے جائے گا کہاں سے؟ پوری گلی بھر جاتی ہے. تو ہم سے بہتر یہ مثال شاید ہی کوئی سمجھے گا. تو جیسے ہی مسجد کی گلی بھر جاتی ہے, ادھر کی گلی بھر جاتی ہے, تو جب زیادہ ندی نالے بھر جاتے ہیں تو کچرا پھر سڑکوں پر آ جاتا ہے, پنی وغیرہ ساری چیزیں سڑکوں پر آ جاتی ہیں, اور جو وہ اندر پانی ہے ندی نالوں کے اندر وہ صاف ہو جاتا ہے. تو اب یہ بتاؤ, یہ جو بارش کا پانی ہوا اس سے ندی نالوں کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ فائدہ ہوا. کیا ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ کہ وہ صاف ہو گئے. کیا ہو گئے؟ صاف ہو گئے. کوڑا کرکٹ اور غلیظ چیزیں سب کی سب باہر آ گئی. تو اب ہمارے اندر جو ایمان ہے نا, تو اس کو باہر بھی نکالنا پڑے گا نا, اور جب وہ باہر نکلے گا نا تو پھر یہ جو گیموں کی نحوست اور غلاظت ہے جو ہم نے ہمارے دلوں میں غلیظ محبتیں پال رکھی ہے وہ خود بخود باہر نکل جائے گی. تو یہ ضروری ہے حالات, جیسے ابھی حالات آئے نا ہمارے اوپر کہ وہ بول رہے کہ تم یہ بولو, جے بولو, وہ بولو, وہ بولو, اور مسلمانوں کو مارا کاٹا جا رہا ہے, اور مسلمان لڑکیوں کو پھنسایا جا رہا ہے نا, بھگوا ٹریپ کے, لف ٹریپ کے نام پر, اور ان کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے, ان کی زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے. شادی کی
1-2 महीने क्यों नहीं हुए, छोड़ दिया। 1 साल क्यों नहीं हुआ, छोड़ दिया। 5000 महाराष्ट्र में ऐसे केसेस हैं कि जो शादी हुई है, मुस्लिम लड़कियों ने गैर मुस्लिम से अपनी मर्जी से शादी की है, सिर्फ 3 महीने वो शादी टिकी है, और वो 5000 जो शादियां हुई है ना, वो 5000 डिवोर्स भी हुए हैं। और कई ऐसे हैं जिनको डिवोर्स भी नहीं दिया, तलाक भी नहीं दी, और अब तक उनके माँ बाप जहेज दे देकर परेशान है। कभी दामाद गाड़ी मांग रहा है, कभी दामाद घर नाम पे करो बोल रहा है। अभी का लेटेस्ट, एक मुस्लिम बाप ने मेहनत से घर बनाया अपनी कमाई से, बेटी को कॉलेज में पढ़ाया, इंजीनियर बनाया, बेटी गैर मुस्लिम के चक्कर में पड़ गई, शादी भी कर ली, 1 साल गुजर गया। अब जब इसकी परेशानी होने लगी, ये टॉर्चर करने लगा, अब बार बार पैसे का मुतालिबा, कभी 5000, कभी 10,000, कभी 20,000। आखिर में उसने कहा घर नाम पे करो वरना मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा और उसका वीडियो वायरल कर दूंगा। वो बाप ने मजबूरन घर नाम पे कर दिया, सड़क पर आ गए। 2 बहनें, 3 भाई और थे। ये पछता रही है। अब क्या फायदा पछता कर, घर भी गया, इज्जत भी गई, ईमान भी गया। चलो घर गया कोई बात नहीं, इज्जत गई कोई बात नहीं, लेकिन ईमान नहीं जाना चाहिए था, ईमान भी गया। अब मुसलमानों की फहरिस्त से निकल गई। सवाल ही पैदा नहीं होता, जैसे ही तुमने गैर मुस्लिम से शादी की है तो तुम मुसलमान ही नहीं रही, बात वहीं पर खत्म हो गई। लोग समझते हैं कि अब भी वो मुस्लिम है। नहीं 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 नहीं, जैसे ही कोई मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम से शादी करेगी, अब वो मुसलमान है ही नहीं, चाहे उसका नाम मुसलमान हो, चाहे लोग उसे मुसलमान समझे, जमाना उसे मुसलमान समझे। शरीयत मुतहरा ये कहती है जैसे ही उसने किसी और को पसंद किया, खत्म हो गया खेल वहां पर। अब वो मुसलमान है ही नहीं, उसे मुसलमान मत कहो, मत कहो मुसलमान उसे। वो गाड़ी पर बैठकर जा रही है गैर मुस्लिम के साथ, जाने दो। बुर्का पहन रही है, कोई बात नहीं, वो मुसलमान ही नहीं है। बुर्का पहनने से मुसलमान और गैर मुस्लिम का अंदाजा नहीं होता, क्योंकि बुर्का तो फिल्मों में भी इस्तेमाल होता है, बुर्का तो चोर भी इस्तेमाल करते हैं। जितनी भी औरतें चोर होती हैं वो बुर्के का ही इस्तेमाल करती हैं। तो इससे कोई इस्लाम बदनाम नहीं हो रहा, बुर्का बदनाम नहीं हो रहा। तुम्हें जो करना है करो, अब तुम मुसलमान ही नहीं रही, बात वहीं पर खत्म हो गई। तो लिहाजा यहां पर वो कहा औ मताइन ज़बदुम मिस्लु, जैसे बर्तन और चीजें बनाने के लिए धातों को पिघलाया जाता है तो वो झाग ऊपर आता है और नीचे असली चीज छुपी हुई होती है। बिल्कुल ऐसे ही हक का मामला ऐसे ही है कि बातिल ऊपर पूरी ताकत से आता है, हक धीरे धीरे ऊपर आता है और एकदम से बातिल को फेंक देता है और हक ऊपर आ जाता है। कज़ालिक यज़रिबुल्लाहुल हक़्क़ वल बातिल, इसी तरह अल्लाह मिसाल बयान करता है हक और बातिल की मिसाल। फ़अम्मा ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ा, बहरहाल वो जो झाग है फ़यज़हबु जुफ़ा, वो इधर उधर चला गया, अब उसका वजूद ही नहीं रहा। व अम्मा मा यनफ़अुन नास फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़, बहरहाल वो जो लोग हैं वो लोग दूसरों को फायदा पहुंचाते और जमीन में ठहरते हैं। अब आखिर की बात बताता हूं, वो जो नदी नालों का पानी है वो लोगों को फायदा पहुंचाएगा, और वो जो सोना और चांदी और पीतल और तांबा धात पिघलाने के बाद जो बचा है, अब वो लोगों के फायदा पहुंचाएगा। किसी के गले में हार बनकर सोना आएगा, कोई ट्रेन, कोई लोहे से ट्रेन बनेगी, तो अब ये लोहा पीतल तांबे से लोग फायदा उठा रहे। बिल्कुल ऐसे ही हर मुसलमान फायदेमंद है, इस्लाम सबके लिए फायदेमंद है, सबके लिए मुफीद है, किसी के लिए नुकसानदेह नहीं है। कज़ालिक यज़रिबु अल्लाहुल अमसाल, इसी तरह अल्लाह मिसालें बयान करता है ताकि लोग समझ लें। बिल्कुल ऐसे ही आज का जमाना है कि आज जो बारिश हो रही है, बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह आसमानी वही नाजिल करता है, यानी कुरान की एक एक आयत आदम के दिलों पर, यानी इंसानों के दिलों पर बारिश बनकर बरसती है। अल्लाह मिसाल जो बयान कर रहा है, मैं उसकी एक आसान लहजे में समझा रहा हूं कि जैसे बारिश बरसती है, नदी नालों पे पड़ती है और नदी नालों का फायदा हो जाता है। बिल्कुल कुरान की एक एक आयत जब मुसलमान
بندے سنتے ہیں ان کے دلوں پر اثر کرتی ہے اور دلوں کا میل کچل پھینک دیتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ آج ہمارے دلوں میں بہت میل کچل ہے. گیموں کی محبت، اپلیکیشن کی محبت، ماں باپ کی محبت اور سود کی محبت. کس کی محبت؟ تو جب یہ قرآن کی آیتیں ہمارے دلوں پر لگے گی نا تو پھر یہ دل کا میل کچل دور کر دے گی. اسی لیے صحابہ کرام جب قرآن سنتے تھے تو بے ہوش ہو جاتے تھے، سمجھتے تھے قرآن. ہمارا معاملہ یہ کہ 50 سال ہو جاتے ہیں نماز پڑھے ہوئے، نہ ہم روتے ہیں، نہ قرآن کی کوئی آیت کو سمجھتے ہیں، نہ قرآن کی کوئی آیت ہمارے دل پر اثر کرتی ہے، کرتی ہی نہیں ہے، سمجھتے ہی نہیں ہے. تو ہم کیا فیلنگز ہمارے اندر کیا ہوگی؟ انسان جب کسی کی بات کو سمجھے گا تو اس کی فیلنگ کو سمجھے گا. آپ کے سامنے اگر ایک انگریز ماں آ جائے اور وہ اپنا دکھڑا سمجھائے، آپ کو انگریزی سمجھ میں ہی نہیں آتی تو آپ کیا اس کے جذبات کو، اس کے غم کو اپنا غم سمجھو گے، اس کے درد کو کیسے سمجھو گے؟ ہے نا؟ وہیں پر اگر ایک ماں جو اردو بولنے والی، ہندی بولنے والی ہے، جس کی لینگویج آپ سمجھتے ہیں، اگر وہ رو رہی ہے تو آپ اس کے دکھ کو بھی سمجھے گے، آپ اس کے رونے کو سمجھو گے. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کی لینگویج کو سمجھتے ہو. کیوں رو رہی ہے آپ کو سمجھتا ہے، کیا بول کر رو رہی ہے وہ سمجھتا ہے. لیکن قرآن کا معاملہ ایسا ہے، قرآن بولتا ہے، قرآن روتا ہے، قرآن ہنستا ہے، قرآن ڈراتا ہے، قرآن دوزخ کو سامنے رکھتا ہے، جنت کو سامنے رکھتا ہے، نبی کی محبت کو سامنے رکھتا ہے. اللہ کی قرآن ہم سے باتیں کرتا جا رہا ہے، رو رہا ہے، کرتا جا رہا ہے، فیلنگز ہے اس میں، لیکن ہم ہے کہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. ہم وہ نمازی ہیں جو امام قرآن پڑھتا ہے تو یہ مت سمجھے، یہ سمجھے کہ قرآن اب ہم سے باتیں کر رہا ہے. مقتدیوں کو چاہیے کہ قرآن کو اس طرح وہ سمجھے، نماز کو اس طرح وہ لے اور قرات کو اس طرح وہ سنے کہ قرآن اب ہم سے کچھ باتیں کر رہا ہے. تو روزانہ قرآن زیادہ بات کیا کرتا ہے؟ نماز شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. تو یہ الٹیمیٹم ہیڈ لائن آ گئی، اللہ سب سے بڑا ہے، اب تم سب سے چھوٹے ہو. پھر الٹیمیٹم ہیڈ لائن کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالم کا پالنے والا ہے. تو بس ختم ہو گئی بات وہاں پر. تو اب ہم سمجھے قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے. تو لہذا جتنے بھی حالات ہیں ان سے ڈرے نہ، گھبرائے نہ. آج میجورٹی اور تعداد غیر مسلموں کی زیادہ ہے. مسلمان سہم جاتا ہے، ڈر جاتا ہے. کئی بیچارے موب لنچنگ ہوتے ہیں تو وہ بول بھی دیتے ہیں کفریہ کلمے اور ڈر جاتے ہیں. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر ایک دوسرے سے ملا ہوا ہو، ایک دوسرے کے غم کو سمجھے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں. ایمان کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے. اللہ تبارک و تعالی